جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب نے۔ سر بتائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے پوری دنیا کے لیے، اور میں تو اس کو جو ہے وہ بہت ہی خطرناک سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے لیے خاص طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران پر جو حملہ ہے یہ آپ دیکھیں ایک بدماشی ہے، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے اس پہ حملہ کرنے کا۔ انہوں نے جواز پیدا کیا ایٹامک انرجی کمیشن کے حساب سے، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے یہ جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ حالانکہ سنڈے کو ابھی امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کا ایک دور ہونا تھا، اس کے باوجود تو یہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا کو انہوں نے تباہی میں یہ دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت تباہ کن خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر فری زون چاہتے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے ضرور، اگر یہ کبھی ہو گیا خدا نخواستہ کہ ایران کے اگر ان کا نیوٹرلائز ہو گیا تو اس کے بعد اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے۔ جی سر، مزید بتائے گا کہ اسرائیل میں ہنگامی صورتحال اس وقت نافذ کر دی گئی ہے، اور ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کو حملے کی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت سزا دی جائے گی۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں وہ تو ایران نے ریٹیلیشن تو کرنی ہے، لیکن اس کا کوئی ایفیکٹ پہلے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوا کہ کوئی تل ابیب کے اندر کوئی کیجولٹی یہ لوگ کر پائے یا کوئی ایسی چیز ہو سکی، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو اتنا افیکٹو ہے، اور اس کو ریٹیلیشن اس کی اتنی افیکٹو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت کنٹینیوسلی کر رہے ہیں انہوں نے، ابھی سے نہیں، آپ دیکھیں پورا سال ہو گیا انہوں نے حماس کو تقریباً نیوٹرلائز کر دیا، انہوں نے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کر دیا۔ یہ سب ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ایران کی فرنٹ لائن تو تھی یہ، اور وہ سب انہوں نے ختم کر دیا، لیکن کوئی ایران کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا جواب پہلے بھی نہیں آیا، تو ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ ایفیکٹو جو ہے ریٹیلیشن یا کاؤنٹر اٹیک کر سکیں گے۔ ندیم صاحب مجھے بتائے گا کہ امریکہ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا اس سب کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو جو بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ امریکہ کی شے پہ کر رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اسرائیل کی اکیلے کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، اسرائیل کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ایران جیسے بڑے ملک کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ امریکہ کی شے پہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بیان دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک ہے بیک ڈور وہی ہیں پیچھے، لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں بھی تو اس سے بھی یہ ہے کہ کم از کم وہ کھل کے پھر کم از کم ایران کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ امریکہ میں کیپیبلٹی ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام رول بیک بھی کر سکتا ہے، ڈیلے بھی کر سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل میں نہیں ایسی کیپیبلٹی، اسرائیل وقتی طور پر وہاں کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے، بہت زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے، لیکن نیوکلیئر پروگرام ختم نہیں کر سکتا ایران کا۔ اچھا سر، بتائے گا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں ہے بلکہ ایرانی آمریت سے، لیکن حملے میں تو سیولینز کو بھی نشانہ بنایا گیا اور کئی بچے بھی ان حملوں میں شہید ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں انہوں نے تو دنیا میں جتنے بچے انہوں نے مارے ہیں اسرائیل نے غزہ کے اندر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ وہ دور ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس وقت سویلائز دور ہے، ٹھیک ہے، اور ہیومن ویلیو جو ہے ویلیوز جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ انہوں نے تو سب سے زیادہ بچے مارے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بیان دینا یا کوئی ایسی بات کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بچر ہیں اس جدید دور کے، جس میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی دنیا میں اگر کسی نے وائلیشن اتنی بڑی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے باربیرک دور میں ہوئی ہیں یا چنگیز خان دور میں ہوئی ہیں اس طرح کی یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جی ہم نے سیولینس کو نہیں، ان کا تو کام ہی سیولینس کو تباہ کرنا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ انسانوں کی نسل تباہ کریں، نسل پرست لوگ ہیں۔ جی، میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ نے اب تک ٹی وی کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔
اہم ترین خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہی ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے, بڑا حملہ کیا گیا ہے. ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کے سربراہان سمیت کئی جوہری سائنسدانوں اور کمانڈرز کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اسرائیلی حملوں میں جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور پھر ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.